بخاری صاحب، اب ریڈ زون کے معاملے پہ مولانا سے ریکویسٹ تو کر رہی ہے حکومت کہ آپ ریڈ زون سے باہر آ جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو اس احتجاج میں جو شریک ہونے کا اعلان کیا تو وہ تو ریڈ زون میں بھی کر دیا تھا. تو اب یہ بتا دیجئے کہ کل کیا دھرنا ہوگا، کیونکہ ماضی میں آپ دھرنوں کے خلاف رہے ہیں، یا جلسہ ہوگا، اور اس سے منشا کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں اس سے؟ شکریہ عباسی صاحب اور شاہ صاحب. گزارش یہ ہے کہ جو صورتحال آج ملک میں ہے، پہلی بات تو ہے کہ قوم کو یہ بتانا کہ یہ صورتحال کس کی وجہ سے بنی. جو اکانومی کی صورتحال ہے، یہ پولیٹیکل سچویشن ہے، اور بالخصوص جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ایک فرد کی وجہ سے ہے، اور جس کو لاڈلا بھی کہتے رہے ہیں، جس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا رہا، وہ آج تک فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ہم اس کے الائز ہیں، ہم پارٹنرز ہیں گورنمنٹ میں، اور آبویسلی پبلک ایٹ لارج یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ اس ملک میں انصاف کب ہوگا، جوڈیشری اپنا طرز عمل آئین اور قانون کے مطابق کیسے لے کے آئے گی. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یا پولیٹیکل ہسٹری میں اور ایون جوڈیشل ہسٹری میں کوئی زیادہ تابناک ماضی نہیں رہا جوڈیشری کا. اور آج بھی جو صورتحال ڈیولپ ہے وہ اس میں جوڈیشری کا بھی ایک رول ہے، ایک کردار نظر آتا ہے قوم کو کہ جوڈیشری اٹ سیلف ڈیوائیڈڈ ہے. 3-2 اور 4-3 کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سارا ایشو کراپ اپ اسی وجہ سے ہوا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو وہ فیصلے کرنے چاہیے جو حالات کو بھی مد نظر رکھے اور وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی سامنے رکھے، اور پھر وہ لوگوں کی جو ہے سوچ اس کو بھی سامنے رکھیں. کیونکہ اگر کسی عدالتی فیصلے یا قانون کو پبلک سینکشن نہیں ہوگی تو وہ مؤثر بعمل نہیں ہوگا. دیٹ ول نیور بی این افیکٹو لا، اور کبھی بھی وہ ڈیسیژن جو ہیں وہ اس کو عوام جس کو پذیرائی نہ دے وہ اچھے ڈیسیژن نہیں ہوتے. اب صورتحال یہ بنی کہ جو 9 تاریخ کا جو بھی فیصلہ ہائی کورٹ کا تھا اس میں بالکل انہوں نے کہا ان کی گرفتاری قانون کے مطابق ٹھیک ہے، لیکن جو طریقہ اڈاپٹ کیا اس کو انہوں نے کہا یہ ٹھیک طریقہ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں خود پہ عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے، اور جو سینکٹیٹی ہے کورٹس کی اور انڈیپینڈنس کی وہ بالکل ہونی چاہیے. لیکن کبھی پاکستان میں 48 گھنٹے کے اندر 185 کی اپیل کبھی سپریم کورٹ نے سنی؟ کتنے سارے لوگوں کی اپیل سپریم کورٹ ویری نیکسٹ ڈے سن لیتا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ ایک قسم کا فیوریبل ایٹیچیوڈ ہے. بخاری صاحب جب پیش ہوتے ہیں عدالت میں، بخاری صاحب قطع کلام معاف، بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے. یہ تو ہمارا المیہ ہے نا اس ملک کا کہ یہاں 2 قوانین ہیں، طاقتور کے لیے، امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. غریب آدمی کی بات نہیں سنی جاتی، لیکن امیر آدمی کی بات تو سنی جاتی ہے. پچھلے سال جب یہ 7 اپریل کو بلاول صاحب چلے گئے کورٹ میں، اور کورٹ کا جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا. بلاول صاحب کو بھی انہوں نے سن لیا، شہباز شریف صاحب کو بھی سن لیا. تو یہ تو ہمارے ہاں روایت ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، سابق وزیر ہوتے ہیں، ان کی بات 24 گھنٹے سے بھی پہلے سنی جاتی ہے، اسی دن بھی سنی جاتی ہے، اور جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کی کوئی نہیں سنتا. یہ تو ہمارے ہاں روایت بن چکی ہے نا. ارشاد صاحب یہ دیکھیں کہ بلاول صاحب کو عدالت نے بلایا جب ایک ورڈکٹ دی قاسم سوری نے جو آئین اور قانون کے خلاف تھی. اور یہ آئین میں درج ہے کہ جب نو کانفیڈنس موو ہو جائے تو پھر پرائم منسٹر ایڈوائز نہیں کر سکتا ڈیزولوشن کی. اور وہ ڈیزولوشن کی انہوں نے. آرٹیکل 5 کے حوالے سے اس فواد چودھری نے موشن موو کیا، سوری نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور وہ جو نو کانفیڈنس تھا اس کو ان افیکٹو کر دیا. وہ اس ایشو پہ جب پولیٹیکل پارٹیز گئیں تو پولیٹیکل پارٹیز گئیں 183(4) میں گئیں، اپیل میں نہیں تھیں. اپیل 185 کے نیچے آتی ہے. اور پاکستان میں کتنے سارے مقدمات آج بھی پینڈنسی سپریم کورٹ کی دیکھ لیں، ان کو وہاں تو ارجنسی نظر نہیں آئی. عمران خان اریسٹ ہوا تو ارجنسی نظر آ گئی. اور پھر ایک اور بات جو اہمیت کی تھی کہ جب اس کو بلا لیا عمران خان کو تو وہ ایز این ایکیوزڈ پیش ہوا.
یا تو کوئی ورڈکٹ آتی کہ وہ انوسنٹ ہے، یا یہ خود سپریم کورٹ جو اپیل سن رہی تھی اس کو یہ کہتی کہ انوسنٹ ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اریسٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی طور پہ اریسٹ تھی. لیکن جو ایکوزیشن تھی، جو الزام تھا، وہ تو وہی تھا. وہ اختیار تھا انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کو، ایجنسیز کو، کہ وہ عمران خان کو انویسٹیگیٹ کرتی. بھلا وہ باہر جاتا، اس کی بیل تو لی نہیں تھی سپریم کورٹ نے، یا تو سپریم کورٹ اس کی بیل لے لیتا. بیل تو لی نہیں، نہ ہی انہوں نے بیل کی اپلیکیشن موو کی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں. تو وہ سپریم کورٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ تم میرے مہمان بنو. پاکستان کی عدالتوں کی تاریخ میں کبھی کسی ملزم کو ویلکم کیا گیا؟ کبھی کسی ملزم کو جس کی ابھی انوسنس ثابت نہ ہوئی ہو اور جو شخص ابھی بیل پہ بھی نہ ہو، اسے گڈ لک کہہ کے اسے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ مجھے جوڈیشل ہسٹری میں کوئی ریکارڈ دیکھ کے آپ مجھے بتا دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک کام اور کرنا چاہیے. جی آپ بات مکمل کر لیں. پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ججمنٹس آئی ہیں یہ پریسیڈنٹس قبول ہوگی آئندہ کے لیے کسی ملزم کو یہ پریسیڈنٹ استعمال کر سکے. ان ججمنٹس کو رپورٹڈ ججمنٹس ہوں گی، ان کو ریکمینڈ کرے گا بینچ. بخاری صاحب، کیا ایسے حالات بھی ہوں گے کسی ملزم کے لیے ایسے حالات بھی ہوں گے کہ آپ 12 ایف آئی آر تو صرف ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہیں، کہ آپ 100 سے زائد ایف آئی آرز جو ہیں وہ کر دیں؟ تو وہ تو جو آپ کے ساتھی قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی حالات ایسے ہوں گے تو ایسی روایات پہ عمل درآمد ہوگا. نہیں، ایک آدمی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے ضمانت کے لیے اور وہاں گرفتاری ہو جائے عدالت کے اندر ہی. دیکھیں بات سنیں، وہاں پہ جو عدالت میں نہیں بیٹھا ہوا وہ ابھی تک جب تک بایو میٹرک نہ ہو تب تک بیل پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوتی. میں پھر بھی بطور وکیل کہتا ہوں کہ انتظامیہ کو انتظار کر لینا چاہیے تھا. وہ باہر نکلتے اریسٹ کر لیتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ اپنے آپ کو کورٹ کے حوالے کر دے، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، آبویسلی اس کا احترام. لیکن آیا یہ بتائے کہ مقدمہ خارج ہو گیا تھا؟ یہ جو مقدمہ نیب نے بنایا اس کو کسی عدالت نے خارج کیا؟ اس مقدمے میں عمران خان کو کسی نے بری کیا؟ ملزم تو ہے نا. بھلا اس کی اریسٹ جو تھی وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اچھا ایلیگل تھی، لیکن سپریم کورٹ نے ان کی بیل لی. وہ بیل میں تھا، کوئی شورٹیز لی، اس کو اپنا مہمان بنا کے بیل تو ہائی کورٹ نے دے دی نا جی. سر بیل تو دیکھیں جب اس کی گرفتاری جو تھی طریقہ کار غلط قرار پا گیا تو بیل تو دوسرے دن عدالت نے دے دی نا. جی دیکھ لے، جس دن سپریم کورٹ سے وہ نکلے اور دوسرے دن 11 بجے تک ان کے پاس بیل نہیں تھی، اس کو پولیس اریسٹ کر سکتی تھی، اس کو نیب اریسٹ کر سکتا تھا. لیکن یہ فیسلٹی چیف جسٹس آف پاکستان نے دی کہ تم ہمارے مہمان ہو، تاکہ انتظامیہ، نیب، پولیس، ایف آئی اے اس کو اریسٹ نہ کر سکے. مجھے اس کا جواز بتا دیا جائے. نہیں، یہ کیا جوڈیشل کسٹڈی تھی؟ 7 بجے سے لے کے بخاری صاحب جب انہوں نے کہا کہ یہ 9 مئی کی پوزیشن پہ ہم واپس بھیج رہے ہیں، جب وہ 9 مئی کی پوزیشن پہ پہنچ گئے تو اس وقت تو گرفتاری اس ضمانت اگر کینسل ہوتی پھر ہو سکتی تھی نا. احاطہ عدالت میں بٹھا دیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد عدالت لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے یا نہیں. اس کو مس انٹرپریٹ نہ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا اس پوزیشن میں چلے گئے، اس پوزیشن تک ہائی کورٹ نے بھی بیل نہیں لی ہوئی تھی. تو یہ کون سے قانون کے نیچے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا وداؤٹ بیل آرڈر کہ تم جاؤ ہمارے مہمان ہو؟ جانے دیتے نا بنی گالا. نہیں، اب آپ کا پولیس اپنی کارروائی کر لیتی، پوائنٹ یہ ہے وہ اریسٹ نہیں کر سکتی تھی. پوائنٹ آپ کا یہ ہے بخاری صاحب، پوائنٹ یہ ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے سپریم کورٹ کا.